کمزور رشتے پارٹ 2 اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ محراب آ گیا۔ گھر پہنچے تو سائڈ ٹیبل پر بیٹھی نمرا بولی، واہ گھر پہنچ گئے، یاد تھا کہ گھر بھی آنا ہے۔ محراب سیدھا نمرا کے روم کی طرف گیا، وہاں جا کر فریش ہو کر سو گیا۔ تھکا ہوا تھا کافی۔ اشف ساس کے روم میں بیٹھی تھی، باہر سے بہنوں کی آوازیں آئیں، باجی یہ تو بہت خوبصورت ہوتی جا رہی ہے۔ ہاں میں نے سنا ہے مرد کی محبت کے سبھی رنگ عورت کے چہرے پر نظر آتے ہیں۔ مطلب محراب بہت محبت دے رہا ہے؟ ہاں کافی رات ہو گئی ہے اور تمہارا میاں تمہارے روم میں ہے، تم جاؤ۔ اچھا باجی۔ جب نمرا روم میں گئی تو محراب گہری نیند سو چکا تھا۔ نمرا نے لائٹ آن کی۔ محراب نے آنکھوں پر تکیہ رکھتے ہوئے کہا، پلیز نمرا لائٹ آف کر دو۔ نمرا بھی سو گئی۔ نمرا کی آنکھ کھلی تو محراب روم میں نہیں تھا، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہاں صرف نیند پوری کرنے آیا تھا، اب وہاں گپیں چل رہی ہوں گی، میں بھی تو جا کر دیکھوں۔ جیسے ہال میں پہنچی تو محراب اپنی بھابھی سے باتیں کر رہا تھا۔ اشف کچن میں تھی۔ ناشتہ لگ گیا ہے، سب ناشتہ پر بیٹھ گئے۔ اشف کافی تھکی ہوئی تھی، اپنے روم میں چلی گئی۔ نمرا محراب کو زبردستی اپنے مائکے ساتھ لے گئی۔ واپس آئے تو اس وقت سب کھانا کھا کر سو چکے تھے۔ محراب سنو نمرا، میں اشف کے پاس ہوں، آج رات کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے دن باہر اس کے ساتھ رہ کر آئے ہو، اچھا ٹھیک ہے لیٹ نائٹ واپس آ جاؤں گا۔ اشف سو چکی تھی۔ محراب اس کے سرہانے بیٹھ گیا اور اس کے چہرے پر آئے بال ہٹانے لگا۔ آپ کب آئے؟ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی تو تم سو رہی تھی۔ اچھا کھانا لگاؤ۔ نہیں ہم باہر کھا کر آئے ہیں۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ محراب نے پوچھا۔ جی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا تم ریسٹ کرو، میں جا رہا ہوں نمرا کے روم میں سونے۔ جیسے محراب اٹھا اشف نے ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا آج بھی وہیں سوئیں گے؟ محراب اشف کے قریب بیٹھ گیا۔ سچ بتاؤں تو نہیں سونا چاہتا ہوں، وہاں پر مجبوری ہے۔ ایسی کیا مجبوری ہے؟ مجھے بھی تو کچھ پتہ چلے۔ بھابھی کل بھی ناراض تھی کہ تم نمرا کو وقت نہیں دیتے۔ میں آج کل نوٹس کر رہی ہوں، سوچتا ہوں کتنی غلطی ہو گئی مجھ سے، کاش وقت پیچھے چلا جائے اور صرف تم ہی پھر خاموش ہو گیا۔ اب صرف پچھتا ہی سکتے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا اپنے ہاتھوں کی ایک کپ چائے پلا دو پھر میں جاؤں۔ جی ضرور۔ اشف جیسے اٹھ کر گئی، اشف کا فون بجنے لگا۔ محراب نے دیکھا تو وہ سجاول کا نمبر تھا۔ اتنی رات کو کیوں یہ اشف کو کال کر رہا ہے؟ محراب نے ہیلو اٹھا کر، ہیلو خیر تو ہے نا یار، کہاں غائب ہو؟ صبح سے کال نہیں ریسیو کر رہے؟ اچھا وہی تو میں سوچ رہا تھا کہ اشف کے نمبر پر کال کیوں نہیں کر سکتا یار۔ کر سکتے ہو۔ پھر دونوں ہنسنے لگے۔ کال بند ہوئی، اتنی دیر میں اشف چائے لے کر آ گئی۔ جادو ہے آپ کے ہاتھوں میں۔ اوکے جی کل ملتے ہیں۔ محراب بھاگا۔ نمرا کس سے فون پر بات کر رہی تھی؟ محراب کو آتے دیکھ کر فون بند کر دیا۔ مل گئی فرصت۔ نمرا سنو، کل رات کو سجاول پہنچ جائے گا تو آنٹی نے ڈنر رکھا ہے، ہماری پوری فیملی انوائٹ ہے، بھابھی کو بھی بتا دیا۔ اچھا واہ کیا بات ہے، آپ کی بوڑھی بیوی بھی جائے گی؟ نمرا وہ تمہیں کہاں سے بوڑھی لگتی ہے؟ مجھے بھی تو کچھ پتہ چلے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں عمر میں اس سے چھوٹا ہوں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہے۔ وہ تو بالکل بھی بوڑھی نہیں ہے، تمہاری آنکھوں کا معائنہ کروانا چاہیے۔ نمرا ہنسنے لگی۔ توبہ، دلیل دینا تو کوئی آپ کے بس میں ہے؟ ہاں تو اس میں غلط کیا ہے؟ رات کو نمرا روم میں سے تیار ہو کر آئی تو بھابھی اس کی نظر اتارنے لگی۔ محراب جاؤ اسے بلا لاؤ، لیٹ ہو رہے ہیں۔ اتنی اچھی ڈریسنگ کیسے کر لیتی ہو؟ فیشن ڈیزائنر کا کورس کر رکھا ہے، اشف نے جواب دیا۔ ریلی اپنے سامنے موڑتے ہوئے، جی پھر تو تم نے آنے والے پروجیکٹ میں بہت کام کرنے والی ہو۔ دونوں مسکرانے لگے۔ چلو چلو بہت دیر ہو گئی ہے، بھابھی غصے ہو رہی ہیں تم پر۔ جیسے سجاول کے گھر پہنچے تو سب کہنے لگے، یار تمہاری کس بیوی کو دیکھیں دل ہی نہیں بھرتا۔ سجاول نے کہا، اشف کو دیکھو، بس یہی دل کرتا ہے کہ اشف کو بندہ دیکھتا رہے۔ سب گپ شپ کرنے لگے۔ سجاول کی نظر اشف پر رہی۔ یہ بات نمرا نے بھی نوٹ کر لی۔ آج بھی وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اچھا محراب بیٹا، اپنے دوست کو کچھ سمجھاؤ، خود تو دو شادیاں کر رکھی ہیں، اسے بھی کہو کہ چندہ سے شادی کے لیے ہاں بول دے۔ محراب فوراً بولا، آنٹی اس سے اچھی لڑکی سجاول کو مل ہی نہیں سکتی۔ نہیں میں جس کو پسند کرتا ہوں شادی تو صرف اسی سے ہی کروں گا۔
تم کس کو پسند کرتے ہو؟ اچھا کون ہے وہ؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے یار۔ مسئلہ ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اشرف نے یہ بات سنی تو اس کو کھانسی شروع ہوگی۔ یہ لو بیٹی پانی، لگتا ہے کچھ گلے میں چلا گیا ہے۔ شادی شدہ آپ سے کیسے شادی کرے؟ نمرا نے جھٹ سے کہا۔ ہو جائے گی، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ پھر کہا مذاق کر رہا ہوں آئی ایم جسٹ کیڈنگ۔ اچھا اب ہمیں اجازت۔ محراب کے کھانے کے بعد کہا جی جی۔ گھر واپس آئے تو اشرف کافی پریشان تھی۔ کیا ہوا؟ لان میں ٹہل رہی تھی۔ محراب نے پوچھا۔ کچھ نہیں کچھ نہیں۔ کچھ تو ہوا ہے جب سے آئی ہو اداس ہو، کسی نے کوئی بات کی ہے؟ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں یہ بات نہیں، پر مجھے سجاول نہیں پسند، آپ کم ملا کریں۔ محراب وہ باتیں بہت عجیب کرتا ہے۔ نہیں اشرف اس سے ڈرو مت، وہ برا انسان نہیں ہے، وہ سب کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ ہاں پکا یار، پتہ نہیں سمجھ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اچھا بھابھی واپس جا رہی ہیں امریکہ؟ بھائی نے بلا لیا؟ اچھا کیوں؟ بس 6 ماہ ہو گئے ہیں ان کو یہاں۔ اور نمرا؟ محراب ہنسنے لگی۔ وہ آپ کو گلے کا زیور ہے؟ اچھا آپ جائیں، میں آج ماں جی کے پاس سونے لگی ہوں۔ اوکے ڈارلنگ۔ اشرف بیٹی جی ماں جی، کل میں نے تمہارے لیے لیڈی ڈاکٹر سے ٹائم لیا ہے، تم نے جانا ہے؟ اچھا ماں جی، ساتھ چندہ کو لے جانا۔ چندہ؟ وہ اشرف ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر مارکیٹ چلی گئی، وہاں کچھ کام تھا۔ آجو اشرف آئس کریم کھاتے ہیں۔ دونوں آئس کریم کھانے بیٹھ گئی۔ چندہ واش روم گئی تو اشرف اکیلی بیٹھی تھی۔ سجاول وہاں سے گزر رہا تھا، جیسے اشرف کو دیکھا اس کے پاس آ گیا۔ ہائے اشرف، اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ جی بیٹھ جائیں۔ محراب نہیں آیا؟ میں چندہ کے ساتھ آئی ہوں۔ اوہ اچھا، تو وہ کہاں ہے؟ واش روم گئی ہے، ابھی آتی ہوگی۔ ویسے ایک بات کہوں آپ سے، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ جی مجھے پتہ ہے، شکریہ۔ نمرا اور محراب نے اشرف کو سجاول کے ساتھ بیٹھے دیکھ لیا۔ نمرا نے 100 باتیں کی۔ یہ ڈاکٹر ہے جس کو ملنے آئی ہے آپ کی بیوی؟ محراب بھاگتا ہوا ان کے پاس آ گیا۔ آپ دونوں آپ بیوی؟ یہ بات ہی ہوئی تھی، اوپر سے چندہ بھی آ گئی۔ بھابھی اور میں آئے ہوئے تھے تب سجاول نے کہا یہاں سے گزر رہا تھا، بھابھی کو اکیلا دیکھا تو پوچھنے آ گیا۔ اوہ اچھا ٹھیک، چلو پھر ساتھ ہی گھر چلتے ہیں۔ اور سجاول تم بھی ساتھ چلو۔ اوکے۔ سجاول کی گاڑی میں چندہ اور اشرف بیٹھ گئے اور نمرا جلدی سے محراب کے ساتھ۔ اشرف کو سجاول کا بار بار دیکھنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، اور زو مانی باتیں کرنا، یہ بات اشرف بہت بار محراب کو کہہ چکی تھی۔ اشرف ہال میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں چائے کا مگ لیے۔ پاس سے سجاول گزرا۔ رات کو کال کروں گا، ضرور ریسیو کرنا، ضروری بات کرنی ہے۔ سارا دن بے چین رہی۔ محراب کو بتا دوں سجاول نے کال کا کہا ہے؟ نہیں بتاتی، اگر کوئی ایسی ویسی بات نہ ہوئی تو سب مجھے برا سمجھیں گے۔ اس کشمکش میں دن گزر گیا۔ جیسے جیسے رات ہوتی جا رہی تھی اشرف کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے، اچانک فون بجنے لگا۔ کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھا کر کان سے لگایا، دوسری طرف سجاول تھا۔ کیسی ہو بیوٹی؟ کیا بات کرنی ہے کرو ورنہ میں فون بند کر دوں گی۔ نہیں فون مت بند کرنا، یہ غلطی مت کرنا۔ اس سے وفا کر رہی ہو جو مہینے میں ایک دن آپ کے پاس سونے آتا ہے؟ یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، اور محراب مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ ہا 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 ہا۔ سجاول زور زور سے ہنسنے لگا۔ اور پھر پیار جس سے مرد کرتا ہے، رات کو مرد کی کوشش ہوتی ہے کہ اسی کے بستر پر سوئے۔ میں نے فون کاٹا اور اس نے فوراً کر دیا۔ دیکھو اشرف، اپنی زندگی خراب مت کرو، ابھی بھی وقت ہے، میں تمہیں پوری عزت سے اپنا لوں گا۔ نہیں، میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہوں، اور صرف انہی سے ہی پیار کرتی ہوں، اور مجھے پوری زندگی اس کی ایک رات کے انتظار میں گزارنی پڑے، وہ جو میرے پاس آتا ہے تو بھی میں گزاروں گی۔ اشرف، قسمت بار بار موقع نہیں دیتی۔ سجاول، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ اپنے دوست کی بیوی کو پرپوز کر رہے ہو۔ اشرف، یہ میرا شریفانہ طریقہ تھا، اگر تم نہ مانی تو میں دوسرے طریقے سے بھی جانتا ہوں۔ میں کل تمہارے گھر آؤں گا اور تمہارے منہ سے جواب ہاں میں سنوں گا۔ خبردار۔ اشرف نے فون بند کر دیا۔ ڈر کی وجہ سے پوری رات نہ سو سکی۔ اب کیا ہوگا؟ پاگل انسان پیچھے پڑ گیا ہے۔ اگلے دن اشرف تیار ہو رہی تھی اپنی امی کے گھر جانے کے لیے۔ نمرا اور محراب
گھر پر نہیں تھے، کسی کام سے گئے تھے۔ اتنے میں اچانک روم کا دروازہ کھلا، پیچھے سے آ کر اشرف کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اشرف نے پیچھے دیکھا، دیکھتے ہی سجاول کو دھکا دیا یا سجاول نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گرنے سے بچانے کے لیے آگے کھینچا تو اشرف سجاول کی باہوں میں آ گئی۔ اتنی دیر میں محراب سامنے کھڑا تھا۔ میری غیر موجودگی میں میرے ہی گھر میں تم سجاول کو بلاتی ہو؟ سجاول نے جلدی سے اشرف کو چھوڑ دیا۔ یہ بد کردار عورت نہیں محراب، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سجاول کی گندی نظر ہے مجھ پر، بد کردار ہے وہ۔ ارے مرد تو بد کردار ہی ہوتا ہے، کردار تو عورت کا حسن ہے، زیور ہے۔ کتنا پیار کرتا ہوں میں تم سے، تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا میرے بارے میں؟ بس اشرف، اور نہیں۔ اتنی دیر میں نمرا بھی آ گئی، جو یہ سب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سجاول وہاں سے چلا گیا۔ محراب نے اشرف کے بازوؤں سے پکڑا، چلو اب تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں، کوئی مرد اتنا بے غیرت نہیں ہوتا۔ محراب، کبھی کبھی آنکھوں سے دیکھا جھوٹ ہوتا ہے، خدا کے لیے میری بات پر یقین کرو۔ بازوؤں سے کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ گھر میں چندہ داخل ہوئی۔ یہ کیا محراب بھائی؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چندہ اندر بھاگی۔ نمرا، کیا ہوا؟ آپ کی اشرف بھابی رنگین ہاتھوں سے پکڑی گئی ہے۔ کیا بات ہے؟ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ بھابی ایسی نہیں ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے مس چمچی، تم تو یہی کہو گی نا۔ محراب کوئی اندھا نہیں ہے، اشرف کو سجاول کی باہوں میں دیکھا ہے، ورنہ تو محراب اس بوڑھی عورت کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ آئی تھی بڑی میری محراب کو چھیننے والی۔ کہاں چھینا اس نے؟ تمہارے پاس سوتا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، تم جانتی کیا ہو؟ وہ صرف میرے روم میں سوتا تھا، کبھی اس نے مجھے بیوی ہونے کا حق نہیں دیا۔ ورنہ اب تک میرا بچہ نہ ہو چکا ہوتا۔ چلو اچھا ہے، وقت پر گندگی صاف ہوگی۔ نمرا، تم نے میری بہو کو نکلوا دیا۔ ساس دور سے کھڑی چیخ رہی تھی۔ اور مجھ پر الزام مت لگاؤ بیٹا، آ جائے تو پوچھ لینا، میں جا کر باجی کو خوشخبری سناؤں۔ فوراً ویڈیو کال کی بہن کو۔ باجی مبارک ہو، میرے رستے کا پتھر صاف ہو گیا۔ اچھا ہاں جی، آج میں بہت خوش ہوں۔ اتنی دیر میں محراب آ گیا۔ محراب، باجی سے بات کرو۔ جی بھابی۔ محراب، مجھے بہت دکھ ہوا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے تمہارے لیے ایسی عورت سلیکٹ کی۔ رونے لگی۔ محراب بھی رونے لگا۔ بھابی مجھے بہت دکھ ہے۔ فون نمرا کو دے دیا اور جا کر اشرف کے روم میں ہمیشہ کے لیے لاک کر دیا۔ کیا ہوا محراب؟ میں ہوں نا، تم اس بے وفا سے وفا کرنے کے لیے اپنی نمرا کو بھول گئے۔ محراب کی آنکھیں لال تھیں اور وہ اسے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہے اس بات کا کہ میری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی تھی۔ ہاں، میری غیرت سے کھیلتی رہی۔ اشرف، میری بچی، رونا بند کرو۔ ماں، میں بھی بد کردار نہیں ہوں۔ محراب، مجھے ویسے چھوڑ دیتے تو مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا، پر محراب مجھے بد کردار سمجھ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں سجاول کا فون بجا۔ بس اب کچھ دن بعد تم میری ہو جاؤ گی۔ اشرف چیخی، میں لعنت بھیجتی ہوں تم جیسے بد کردار انسان پر۔ اشرف، ہمیں پتہ ہے ہماری بیٹی بد کردار نہیں ہے مما، میاں بیوی کا رشتہ تو اعتماد پر چلتا ہے۔ اشرف کے بھائی نے کہا۔ اب اگر وہی باقی نہیں تو اس رشتے کو باقی رکھنے کا فائدہ؟ ہاں، میں بات کروں گا محراب سے، اشرف کے بابا نے کہا۔ آپ کو کہا بھی تھا کہ لڑکا کم عمر ہے، یہ رشتہ مت کریں۔ اشرف کے بابا، بیگم یہ کوئی دلیل نہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں بڑی تھیں، بس میری بیٹی کا نصیب خراب تھا۔ کچھ دن گزر گئے، سجاول آیا اشرف کے ابو کے پاس۔ انکل، میری وجہ سے اشرف کو چھوڑا ہے نا؟ محراب نے اگر چاہتا تو اپنی بیوی پر یقین رکھتا تو، مگر نہیں، میں کروں گا اشرف سے شادی۔ جیتے رہو بیٹا، تم جیسے نیک دوست اور اتنی نیک بیوی پر یقین نہیں کر سکا، اللہ پاک بہتر کرے گا۔ اشرف کے ابا کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا۔ سجاول نے۔ محراب، اب کیا سوچ رہے ہو؟ طلاق دو، جان چھڑا دو، اور کتنا سوگ بناؤ گے؟ محراب چپ تھا، ابھی تک بھی نمرا اسے دور تھا۔ نمرا، آج میں نے سجاول کو اشرف کے ابو کے ساتھ دیکھا۔ مطلب اشرف وہاں اس کے ساتھ خوش ہیں؟ ہاں، اور نہیں تو کیا۔ سجاول کی امی کچھ دن بعد رشتہ لے کر جانے والی ہیں۔ اچھا، تمہیں کیسے پتا؟ مجھے چندہ کی امی نے بتایا۔ نمرا، مجھے معاف کر دو۔ محراب نے نمرا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کوئی بات نہیں، اگر صبح کو بھولا بسرا شام کو گھر واپس لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ میں نے آپ کو معاف کیا۔ ایک اور بات، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ جی جی جی، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اشرف کو بھولنے میں کچھ وقت لگے گا، پلیز مجھے وہ وقت دے دو تاکہ جب تمہاری طرف لوٹ کر آ جاؤں تو وہ میری زندگی میں کہیں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ اشرف کو جلد از جلد طلاق دے دو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔
میں کچھ وقت امریکہ جانا چاہتا ہوں اکیلے۔ ٹھیک ہے چلے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بیٹا بہت اچھا انسان ہے، سجاول تمہیں ہر حال میں اپنانے کو تیار ہے، اس کے جذبات کی قدر کرو۔ بابا جان، میں ابھی تک محراب کے نکاح میں ہوں، میں اس گدی انسان سے شادی نہیں کر سکتی، اسی کی وجہ سے میرا گھر خراب ہوا ہے۔ بیٹی تمہارا اس کا کیا قصور ہے؟ بابا میرا قصور نہیں، پر اس انسان کا قصور ہے، اگر یہ میرے روم میں نہ آتا تو محراب کو نہ دیکھتا، اس کو نہ دیکھتا۔ بیٹی پہاڑ جیسی زندگی ہے، اکیلے نہیں گزاری جا سکتی، پھر تم کیسے رہو گی ساری زندگی؟ بابا محراب نے جو الزام مجھ پر لگایا ہے وہ تو حقیقت ثابت ہو جائے گا، اور اگر میں اس سے شادی کر لوں تو وہ تو مجھے، بیٹی جب وہ تمہیں چھوڑ دے گا تو اسے اپنی صفائی کیوں ثابت کرے گی؟ سجاول اشرف کے باپ کو پوری طرح اپنی باتوں میں لپیٹ چکا تھا۔ بابا جان جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اچانک اشرف بے ہوش ہوگی، سارے گھر والے پریشان ہو گئے کہ ایک دم اس کو کیا ہو گیا۔ سجاول کو پتہ چلا تو وہ بھی بھاگ آیا، اشرف کو سب ہسپتال لے گئے، وہ بے ہوش تھی۔ سجاول کو ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا، سامنے سے محراب آ رہا تھا، اپنی ماں کے چیک اپ پر آیا ہوا تھا۔ سجاول کو اشرف کے ساتھ دیکھ کر بہت غصہ ہوا اور رونے لگا، کتنی بے وفا ہو، اچھا ہے وہ مر ہی جاؤ، اتنا کچا رشتہ تھا ہمارا، رشتہ کانچ جیسا۔ اپنی ماں کی رپورٹس لینے لیب میں گیا تو وہاں اشرف کا بھائی اشرف کی رپورٹس لے رہا تھا۔ کوئی فکر کی بات نہیں، اس کے بھائی نے پوچھا، نہیں اس حالت میں سٹریس نہ دیں، مطلب اس حالت میں؟ اشرف کے بھائی نے اس لفظ پر زور دیا، آپ کی پیشنٹ 2 ماہ کی پریگننٹ ہے۔ محراب کے تو ہوش اڑ گئے، یہ کیا؟ اشرف میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، اتنی بڑی خوشخبری، یہ میں نے کیا کر دیا؟ او مائی گاڈ اشرف، یہ تم نے کیا کیا؟ کیا مجھ سے اتنی بڑی خوشی چھین لی؟ محراب باہر لان میں بیٹھا تھا، ہاسپٹل کے سوچوں میں گم تھا۔ سجاول باہر آیا اور کسی کو فون پر بتا رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، وہ محراب کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور میں بہت پریشان ہوں، اس کا باپ ہماری شادی کے لیے مان گیا، اگر یہ بچہ اس دنیا میں آ گیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ مسلسل کسی سے بات کر کے سن رہا تھا، اور اس کی اچھا پیسہ میں لاکھوں میں لگا سکتا ہوں، میری اب یہی کوشش ہوگی کہ بچہ ختم ہو جائے۔ محراب یہ بات سننے کے بعد تو جیسے پاگل ہو گیا، یہ ظالم انسان اشرف کے ساتھ مل کر میرے بچے کو مارے گا، یہ کیا آئے، اب کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اٹھ کر بھاگا، جس روم میں اشرف تھی وہاں پہنچ گیا، میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، مجھے میری بیوی کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ رک جاؤ محراب، اشرف کے بابا نے کہا، کون سی بیوی جس کو بد کردار کہہ کر میرے گھر چھوڑ گئے تھے؟ انکل میں اپنے کیے کی معافی چاہتا ہوں۔ وہ اشرف کے بابا کے پاؤں میں گر گیا اور ان سے معافی مانگنے لگا۔ اشرف جو اب کچھ ہوش میں آئی تو محراب کو دیکھ کر منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اشرف پلیز گھر چلو۔ کون سے گھر؟ اشرف پلیز میری بات کو سمجھو، میرے بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ اتنی دیر میں سجاول کسی لیڈی ڈاکٹر کو ساتھ لے آیا۔ آپ لوگ باہر جائیں، میں نے ان کا چیک اپ کرنا ہے۔ نہیں ڈاکٹر، میری بیوی بالکل ٹھیک ہے۔ سجاول اس کی طرف دیکھنے لگا، یہ میرے بچے کو مارنا چاہتا ہے، وہ زور زور سے چیخنے لگا۔ اس شرط پر اشرف کو اپنے ساتھ گھر لے آیا کہ اس جیسے بچہ ہو جائے گا میں اشرف کو طلاق دے دوں گا، تب تک یہ میرے گھر میں رہے گی۔ مما محراب، تم کیوں اس بدکردار عورت کو اٹھا کر گھر لے آئے ہو؟ نمرا، وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمرا ہنسنے لگی، کیا پتا بچہ سجاول کا ہو۔ نمرا اپنی حد میں رہو، منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ محراب نے کام والی سے اشرف کا روم اوپن کروایا اور صفائی کروا کر اشرف کو اس روم میں بٹھا دیا، خود اس کے لیے جوس بنانے چلا گیا۔ اشرف نے محراب کی ایک بڑی تصویر اپنے بیڈ کے سامنے لگا دی، جب تک بچہ نہیں ہو جاتا تم اس روم سے باہر نہیں جا سکتی۔ خود نمرا کے روم کی طرف چل پڑا، باجی میری ساری خوشیاں برباد ہو گئی ہیں، وہ ڈائن واپس آ گئی ہے، اب تو بچہ بھی ہونے والا ہے، محراب صبح سے اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اچھا فکر نہ کرو، جلد ہی اس بچے کا بھی ٹکٹ کرواتی ہوں۔ پھر بھابھی زور زور سے ہنسنے لگی، آج سے کشف کے سارے کام تم کرو گی۔ لیکن کیوں باجی؟ یہ سب کچھ محراب سن رہا تھا، میرے بچے کی جان کو یہاں بھی خطرہ ہے، اب کیا کروں میرے خدا؟ ہاں ہاں ہاں، چندہ کو بلواتا ہوں، چندہ جلدی سے میرے گھر آؤ، خیر تو ہے نا؟
ہاں ہاں خیر ہے جی بھائی محراب بھائی، کیوں بلایا ہے آپ نے اتنی جلدی میں؟ چندا کا ہاتھ پکڑ کر اشف کے روم میں لے آیا۔ سرپرائز، آپ بھابھی کو لے آئے؟ اشف کے گلے لگ گئی۔ میں نے کہا تھا نا بھابھی کا کوئی قصور نہیں۔ چندا میری بہن، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ جی بولو، کچھ ماہ تک میرے گھر رہ سکتی ہو؟ ہاں کیوں نہیں بھائی، آپ جیسا کہیں۔ اشف کا بچہ ہونے والا ہے اور تم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ نمرا اچھی بن کر آ گئی۔ کیسی ہو اشف؟ کچھ چاہیے تو مجھے بتانا۔ شکریہ، چندا رہے گی اشف کے پاس۔ محراب نے جیسے یہ بات نمرا کو بتائی، وہ اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ محراب اب 2 دن سے کچھ سکون میں تھا، اشف کا پورا خیال رکھتا تھا، چندا کے آنے سے اب بے فکر تھا۔ 2 دن بعد چندا کی ماں آئی، ساتھ مٹھائی بھی لے آئی۔ یہ لو سب منہ میٹھا کرو، چندا کا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ واہ چندا، آپ نے تو بتایا ہی نہیں، اشف نے کہا۔ اشف اس کے ساتھ مذاق کرنے لگی۔ چندا امی جان، مجھے بھی بتا دیں کس کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا؟ سب اشف کے روم میں بیٹھے تھے۔ سجاول کے ساتھ۔ وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ سب نے حیران ہو کر چندا کی ماں کی منہ کی طرف دیکھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ محراب فوراً بولا اور اشف کی طرف دیکھنے لگا۔ آنٹی بہت بہت مبارک ہو، اشف نے کہا۔ چندا امی جان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو گیا، جو کچھ وہ کرتا رہا ہے اس پر شرمندہ بھی ہے۔ 1 ہفتے بعد اس نے واپس امریکہ چلے جانا ہے، اور اس سے پہلے اس لیے تمہاری تیاری آج ہی کرنی ہے۔ میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ کل رات کو رخصتی ہے، تم سب نے ضرور آنا ہے۔ یہ سب سن کر وہ سب ایک دم سے حیران ہو گئے۔ محراب دل میں بہت خوش ہوا اور اشف کے امپریشن دیکھ رہا تھا کہ جو کہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ اشف خوش کیوں ہو؟ اس لیے کہ اگر یہ سجاول سے پیار کرتی ہے نا تو اسے دکھی ہونا چاہیے تھا۔ تو اشف بیٹی تم ضرور آنا۔ جی آنٹی میں ضرور آؤں گی۔ نہیں آنٹی، اشف نہیں آ پائیں گی کیونکہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے۔ کیوں آنٹی؟ چندا کی شادی ہو اور میں نہ آؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟ چندا اپنی ماں کے ساتھ چلی گئی اور اپنے گھر۔ نمرا اپنے روم میں فون پر لگی ہوئی تھی۔ محراب اپنی ماں کے پاس گیا۔ کیسے ہو بیٹا؟ اس کی ماں، امی جان آپ کا بیٹا بہت تکلیف میں ہے۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ کیوں اتنے پریشان ہو؟ کس بات کی تکلیف ہے؟ امی جان ایک اضطراب ہے جو مجھے کھائے جا رہا ہے۔ اشف نے کیوں بے وفائی کی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب سجاول چندا سے شادی کر رہا ہے، اشف خوش ہے اس شادی سے؟ وہ آخر کیا چاہتی ہے؟ بیٹا اشف بہت اچھے خاندان سے ہے، ایک با کردار بچی ہے۔ تم یہاں نہیں تھے، وہ میرے ساتھ رہی، میں جانتی ہوں اس کو۔ اس شک سے نکلو، وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے اور اس کے کردار پر مت شک کرو۔ محراب صاحب، سجاول اور اس کی امی ہیں۔ اوکے بٹھاؤ ان کو، میں آتا ہوں۔ امی جان میں بعد میں آتا ہوں۔ سجاول وہ ہال میں گیا تو سجاول جو اتنا ماڈرن ہوتا تھا، اس کی داڑھی اور اتنی بڑی ہوئی تھی کہ حالت خراب تھی۔ محراب مجھے معاف کر دو۔ وہ آتے ہی محراب کے قدموں میں گر گیا اور اس سے معافیاں مانگنے لگا۔ ہاں محراب بیٹا، تم اور اشف میرے بچے کو معاف کر دو، میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ سے۔ محراب نے سجاول کی ماں کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ماں جی بس کریں، آپ مجھے شرمندہ مت کریں، میں نے معاف کیا۔ چائے پینے کے بعد سجاول نے کہا کہ میں نے اشف سے معافی بھی مانگنی ہے۔ ہاں بیٹا، ہمیں اشف کے روم میں لے چلو۔ جی آنٹی۔ اتنے میں نمرا بھی ملنے آ گئی۔ شادی کی مبارک ہو۔ بہت بہت شکریہ سجاول۔ سب اشف کے روم کی طرف چل پڑے۔ اشف جو کہ نماز میں مصروف تھی، سلام پھیرنے کے بعد ان کی طرف دیکھا اور سجاول کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ یہ کیوں آیا میرے روم میں؟ میں بہت غصے سے اٹھی، میں معافی مانگنے آیا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، نفرتوں سے نہیں کر سکتا۔ ہاتھ جوڑ دیے۔ اشف چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ میرے بیٹے کی شادی کا کارڈ ہے، تم سب نے ضرور آنا ہے۔ ضرور جی آنٹی۔ اگر وہ لوگ چلے گئے تو واہ مس اشف، اداکارہ اچھی کر لیتی ہو، محراب نے کہا۔ جب آپ کے گھر تھی تو ہر جگہ وہ تم لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، اور اب یہاں انجان بننے کی ایکٹنگ۔ وہ میرے بابا جان کو اپنی میٹھی باتوں میں پھنسا چکا تھا اور میں اس بات سے لا علم تھی۔ جب بابا نے اس سے میری شادی کی بات کی تو میں بے ہوش ہو گئی اور وہ ہاسپٹل بھی ساتھ آ گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ میری آپ سے طلاق کروانے کے لیے بابا کو وکیلوں کے پاس لے جاتا رہا، اور تم کر لیتی اس سے شادی۔ آپ سے بھی تو کر لی تھی نا، بنا دیکھے بنا جانے دھوکہ بھی کھایا۔ جب آپ مجھ پر یقین نہیں کرتے تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟
اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اور کوئی بھی بیٹی ماں باپ کی بات ٹال نہیں سکتی۔ تمہارا کیا مطلب ہے کہ تم سجاوٹ سے پیار نہیں کرتی؟ نہیں، میں اس شخص سے شدید نفرت کرتی ہوں اور آج تک کرتی آ رہی ہوں۔ مجھے وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اشرف کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ سو گئی۔ نمرا تیار ہو جاؤ، بارات آنے والی ہوگی۔ چندہ کی محراب نے زور سے آواز دی۔ بس 5 منٹ میں۔ ادھر سے اشرف تیار ہو کر باہر آئی تو پری لگ رہی تھی، محراب کی نظر نہیں ہٹ رہی تھی۔ چندہ آج دلہن بن کر چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ بارات آئی تو سجاول بار بار اشرف کی طرف دیکھ رہا تھا جو اکیلی ایک صوفے پر بیٹھی تھی۔ نمرا محراب کو چپکی ہوئی تھی۔ اشرف کسی کام سے اندر گئی تو سجاول بھی بہانے سے اٹھ کر اندر چلا گیا۔ اشرف میری بات سنو۔ کیا بات کرنی ہے؟ کیوں میری زندگی خراب کرنا چاہتے ہو؟ اشرف تمہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے شادی کر رہا ہوں۔ جس دن تمہارا بچہ اس دنیا میں آئے گا میں چندہ کو طلاق دے دوں گا۔ اشرف چیخی تو اندر والی عورتیں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم پاگل ہو؟ چندہ کی زندگی خراب کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں، وہ معصوم ہے۔ چندہ اندر روم میں جا کر رونے لگی۔ محراب اشرف کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے روم میں آیا تو اشرف رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ نہیں برداشت ہو رہا نا، اس لیے کہہ رہا تھا مت آؤ شادی میں۔ محراب خدا کے واسطے یہ شادی رک دو، سجاول چندہ کے ساتھ بہت برا کرنے والا ہے۔ پاگل ہو تم؟ اپنی محبت کو پانے کے لیے اس کی بارات واپس بھیجنا چاہتی ہو؟ اشرف بہت رو رہی تھی۔ آنٹی کو بلا دو، میں خود بات کرتی ہوں۔ محراب چاہتا تھا یہ شادی ہو جائے اور اس کی اشرف کی سجاول سے جان چھوٹ جائے۔ اس نے اشرف کا ہاتھ سے کھینچا اور گاڑی میں بٹھا کر خود بھی بیٹھنے لگا تو نمرا کی آواز آئی، کیا ہوا محراب؟ کچھ نہیں، تم شادی میں رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اشرف کو گھر لے گیا، اس کا موبائل بھی چھین لیا اور روم میں لا کر کے خود بھی پھر شادی میں واپس آ گیا۔ رخصتی ہوئی تو محراب نے خوشی سے اللہ پاک کا شکریہ ادا کیا۔ گھر واپس آئے تو اشرف کے لیے جوس بنا کر لے گیا اور اسے باتیں اشرف لیٹی ہوئی رو رہی تھی۔ محراب یہ تم نے کیا کر دیا؟ چندہ کی زندگی ایک بد کردار انسان کے ساتھ برباد کر دی۔ ہاں اب وہ بد کردار ہو گیا، تم ولیمے پر بھی نہیں جاؤ گی؟ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے محراب، میرا یقین کرو خدا کے واسطے۔ وہ رو رہی تھی مسلسل اور محراب اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ چندہ بہت خوش اپنی سٹیج میں بیٹھی سجاول کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جیسے روم میں آیا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا، خود کو شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ ادھر آؤ چندہ۔ وہ چپ بیٹھی رہی۔ سنا نہیں تم نے؟ میں کہہ رہا ہوں ادھر آؤ۔ وہ ایک دم سے اچانک پریشان ہوگی۔ اس نے اپنا گھونگھٹ اوپر کیا، اتنا بھاری لہنگا دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر سجاول کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ واہ تم میری دلہن ہو کیا؟ سوچا تھا اگر تمہارا گھونگھٹ اٹھاؤں گا۔ وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری اوقات میری جوتی سے بھی کم ہے۔ اتنی زور سے بیڈ کی طرف دھکا دیا کہ اس کا منہ جا کر بیڈ کی سائڈ سے ٹکرایا اور اس کی ناک کی نوز پن ناک پر لگنے سے اس کے ناک سے خون بہنے لگا۔ پھر سے پیچھے جا کر اس کے بالوں کو پکڑ کر کہنے لگا، میں اشرف کو اتنا چاہتا ہوں کہ اسے صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے محراب کے گھر جا سکوں تمہارے ساتھ۔ میں نے تم سے شادی کر لی۔ ہاں یاد رکھنا اگر مجھ سے کوئی چالاکی کی تو تمہیں برباد کر دوں گا۔ تم سب کو خوش نظر آؤ، یاد رکھنا اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ چندہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ میری زندگی برباد ہوگی اور یہ شخص اشرف کی بھی برباد کرے گا۔ میرے رب میں کیا کروں؟ کیسے بتاؤں سب کو اس شخص کی حقیقت کو؟ خود جوتوں سمیت بیڈ پر سو گیا۔ چندہ وہی زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اب کیا پوری رات ماتم کرو گی؟ اپنا تکیہ اٹھاؤ اور وہاں صوفے پر جا کر سو جاؤ، یہاں صرف میری اشرف سوئے گی۔ چندہ بیچاری اٹھی، اپنے کپڑے چینج کیے اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ صبح اٹھا تو اسے کہا سب تمہارے ناک کا پوچھیں گے تو نوز پن لگی، کہنا کہ نوز پن لگ گئی ہے، اور ہنسی ہوئی جانا باہر۔ خود تیار ہوا، چندہ روتے روتے تیار ہو گئی۔ ناشتے پر سب ناک کا پوچھ رہے تھے، بیچاری وہی جھوٹ بول رہی تھی، دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنی برباد ہو چکی ہے۔ میں اپنی بیگم کو ناشتہ خود ڈال کر دوں گا، چھوڑو سب۔ وہ ڈرامے کرتے ہوئے ہنس کر ناشتہ سب نے زور زور سے کہہ کے لگائے۔ ایک رات میں بیوی کا غلام ہو گیا، سب مذاق بنا رہے تھے، چندہ جھوٹی ہنسی ہنس رہی تھی۔ رات کی سب ولیمے کی تیاری کر رہے تھے، چندہ بھی تیار ہو گئی تھی۔ حال میں ولیمہ شروع ہوا تو سجاول بار بار اشرف کو تلاش کر رہا تھا۔ نمرا نے بتایا کہ اس کی طبیعت خراب ہے اس لیے نہیں آئی۔ جیسے ولیمے کے بعد گھر پہنچے، چندہ اپنے زیور اتار رہی تھی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میری امی سے اجازت لے کر آؤ، ہم اشرف کی طبیعت کا پتہ کرنے جا رہے ہیں۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ نا سننے کا عادی نہیں تھا وہ،
جلدی کرو، بیچاری ساس کے روم میں گئی۔ آنٹی اگر آپ اجازت دیں تو میں اشرف بھابی کا پتہ لے کر آؤں، سنا ہے اس کی طبیعت خراب ہے۔ بیٹی تم آج کیسے جا سکتی ہو، سب مہمان گھر پر ہیں، کیا سوچیں گے، کل رات کو چلی جانا۔ اتنی دیر میں سجاول روم میں انٹر ہوا۔ کوئی بات نہیں امی جان، میں لے جاتا ہوں ابھی کچھ دیر کی بات ہے، اگر یہ اس کے لیے اداس ہو رہی ہے تو مل لے، یہ بہت کلوز ہے اشرف کے۔ اچھا بیٹا تم جیسے بہتر لگے۔ اشرف کے گھر پہنچ گئی۔